پیسہ پریشانیوں میں اضافے کا باعث ہے، پریشانیوں کو ختم کرنے کا باعث ہے؟ دیکھیے پیسہ بہت کچھ تو ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. ہم نے جیسا آپ نے اپنے سوال میں فرمایا ہے کہ پریشانی ہے یا نہیں ہے، پیسہ بالکل پریشانی لاتا ہے. جس کے پاس ہے وہ اس کو سنبھالنے میں پریشان ہے. یہاں تک کہ میرے کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم اور مال میں یہی فرق ہے کہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی آپ حفاظت کرتے ہیں. اسی اس میں اگلے اس میں نہج البلاغہ میں ہی فرماتے ہیں کہ انسان کیسا ہے کہ جب اس کا جوان مر جائے تو اسے نیند آ جاتی ہے لیکن جب اس کا مال چلا جائے تو اسے نیند نہیں آتی. تو پیسہ پریشانی کا باعث تو ہے یعنی آئمہ کی اس کے نظر سے. اور باقی اگر پریکٹیکل دیکھیں تو پیسہ پریشانی تو لاتا ہے. وقتی طور پہ تھوڑا بہت سکون شاید آ جائے یا پیسے سے کچھ مسائل حل ہو جائیں، لیکن جب ہم ساری امیدیں ہی پیسے سے لگا لیں گے تو پریشانی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ سب کچھ اپنا جو ہے آقا مولا پیسے کو بنا دیں گے تو پھر وہ پیسہ جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. جو چیز ہمیشہ رہنے والی نہ ہو اس سے کیا امیدیں لگائی جائیں. اور یہی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے استدلال فرمایا تھا کہ جب چاند کو دیکھا سوچنے لگے کہ میرا خدا ہے، جب ڈوب گیا تو کہنے لگے یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے. اسی طرح جو چیز ہمیشہ نہ ہو ابدی نہ ہو اس سے کیا امیدیں لگانی، کیا توقع لگانی. تو ظاہر سی بات ہے پیسہ بھی ایسا ہی ہے، مال بھی ایسا ہی ہے. جو ہمیشہ نہیں رہے گا، جو چیز نہیں رہے گی وہ آپ کا ساتھ ہمیشہ نہیں دے گی، تو ظاہر سی بات ہے پریشانیاں آئیں گی. اچھا آپ چاروں سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے. پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ آئی نو بڑا مشکل ہے، حل کیا ہے؟ حل صرف یہ ہے کہ رب پر کامل توکل اور وہ سارے بنیادی اصول جو صبر والے اختیار کرتے ہیں. اور کامیاب لوگوں کو جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ فقط فاز فوزا عظیمہ، یہ بڑی کامیابی کے لوگ ہیں. تو جو ظاہر کی کامیابی ہے اور ظاہر کا دکھاوا ہے اس سے منہ موڑے، رب کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور قلب کو اور نفس کو اور اندر کا جو چھپا ہوا وہ عنصر جس کو کہتے ہیں جس نے آپ کو غلام کر لیا ہے اس کو آپ اپنا غلام بنائیے. تو یقیناً آپ میں صبر بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا اور نفس جب قابو میں ہوگا تو جب ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا معاملہ بنے گا تو آپ کی روح مطمئنہ بن جائے گی. سر دیکھیں سہیل بھائی، دو چیزیں توسل اور توکل. کچھ لوگ ایسے ہیں جو وسائل کے پیچھے، توسل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، توکل کو بھلا دیا، پریشان نظر آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو توکل پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے، توسل کو اختیار نہیں کیا. اسلام نے دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا. اسلام نے کہا دونوں کو بیلنس، توسل اختیار کرو لیکن توسل پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ توکل پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن توسل اختیار کرو. لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے پیسہ مال بالکل یہ حاصل کرنا چاہیے، ہمارے نبی نے دعا فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. تو معاملے کے دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے. یہ نہیں ہو سکتا آخرت کے پیچھے دنیا کو بھول جائیں اور دنیا کی خاطر آخرت کو فراموش کر دیں. تو اسلام جو ہے نا اعتدال ہے. امت وسطیٰ ہمیں کہا درمیان کی ہوتا، درمیانی راستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہا یہ جو پریشانی اور اس سے بھی دور ہو جائیں گے. انشاءاللہ قناعت اور صبر کی دولت اللہ عطا فرمائے گا. خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے نفع دے. مال فرعون کے پاس بھی تھا، آج فرعون غالی بن گیا. مال یزید کے پاس بھی تھا، وہ بھی غالی بن گیا. مال عثمان غنی کا تھا، آج بھی مدینے میں دسترخوان عثمان غنی کا لگتا ہے. تو آپ اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دیتے رہیں گے قیامت تک، لوگ اور آپ کا نام باعث عزت بن کر رہے گا. وفل عثمان، آج بھی عثمان 1400 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے مگر آج بھی اپنے نام اور اپنے اعمال سے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. سر جناب پروگرام کی ابتدا میں آپ نے کہا کہ انسان لوٹ کر اصل کی طرف آتا ہے، اور گفتگو میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ انسان فطرت سے ہٹ گیا. جب اصل اور فطرت کی طرف واپس آئے گا اور پھر یہ جو مصنوعی دیواریں ہم نے اپنے چاروں طرف بنائی ہوئی ہیں نا، یہ دیواریں جب ہم توڑ کے ایک انسان کی طرح زندگی گزاریں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا بات. جب آپ مائنڈ سائنسز کی کتابوں کو پڑھیں تو اس میں ایک چیز لکھی ہے لا آف اٹریکشن. آپ جس چیز کو جتنی شدت سے چاہتے ہیں پوری یونیورس آپ کو اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے. اٹ از کالڈ لا آف اٹریکشن. میڈیکل سائنس میں اگر چلے جائیں تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلاسیبو افیکٹ. پلاسیبو افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوا تو لے لیں لیکن دوا کے اندر کچھ نہ ہو، لیکن آپ کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ یہ دوا آپ کو ٹھیک کر دے گی تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ سوچئے گا اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ میں آپ کو ایک جملے میں بتاؤں گا، یہ وہ ایک جملہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. نہ کہیں سے کوئی استعارہ ہے نہ کسی کی مثال ہے، انتہائی سادہ سا ایک جملہ ہے. ہم پریشان اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ہم پریشان رہتے ہیں. اختیار آپ کا ہے.
یہی جملہ تھا, اتنا ہی جملہ تھا. اختیار آپ کا ہے. یہ ساری باتیں جو ہوئی گھوم پھر کے توکل پہ آ گئیں. جب توکل ہی نہیں ہے تو پھر پریشانی ہمیشہ رہے گی.